الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس وقت سخاوت فرماتے جب رمضان کا مہینہ ہوتا اور جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے، وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے، یعنی رمضان کی ہر رات میں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور جب اس وقت کا معاملہ ہوتا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کا دور کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ کچھ باتیں میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ میں نے سخاوت کا لفظ استعمال کیا اور اس لیے استعمال کیا تاکہ ایک بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اجود کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے جود فرمانے والے ہیں، جیم واو دال جود، اور عام طور پہ یہ جود ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سخاوت اور جود ان کے درمیان فرق ہے۔ سخاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو بعض اوقات دینے میں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس بچا کر رکھتا ہے، اور تھوڑا بہت جو اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اسے دے دیتا ہے۔ جبکہ جود کا مطلب ہوتا ہے کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي من غیر غرض ولا عوض، یعنی جس کو جو مناسب ہے وہ اسے دینا، جتنا مناسب ہے اتنا دینا، اور دینے میں کوئی مطلب نہ ہو، دینے میں کوئی مقصد نہ ہو کہ یہ واپسی مجھے کچھ دے گا، بدلے میں مجھے کچھ دے گا۔ اسی لیے اللہ پاک کو سخی نہیں کہہ سکتے، اللہ پاک کو جواد کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب کسی کو دیتا ہے تو دینے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، غرض نہیں ہوتی کہ وہ واپسی چاہتا ہو، کوئی بدلہ چاہتا ہو، بلکہ جس کو جو مناسب ہوتا ہے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ سخی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے والے سے کوئی نہ کوئی غرض و مطلب بھی رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں رکھنا لیکن رکھ سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کو
جو اس کے مناسب ہوتا تھا اس کے مطابق عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شان یہ بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے تھے۔ اور خود ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا، سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا اللہ پاک ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا، جود فرمانے والا ہے وہ میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص کے جو لوگوں کو علم کی باتیں سکھاتا ہے وہ میرے بعد سخی ہے، میرے بعد جود کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ کیا تھا، حال کیا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کچھ مانگتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ چیز ہوتی تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ نعم، ہاں ہم تمہیں یہ چیز دیں گے، وہ اسے دے دیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام لا، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، بلکہ آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کے پاس وہ چیز آتی تو آپ اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا، کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرمائیے، یعنی مجھے کچھ دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الوقت تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ جا کے قرض لے لو، اور قرض لینے کے بعد جو چیز تمہیں چاہیے وہ لے لو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ چیز دینے کے لیے اس وقت مال موجود نہیں ہے، بظاہر اپنے پاس رکھتے نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب موجود نہیں ہے تو بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا عطا کرنے والا بھی وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں فی الحال نہیں دے سکتا، جب آئے گی تو تمہیں دے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے قرض لے لو، جب ہمارے پاس آئے گا ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکلف، آپ صلی اللہ تعالیٰ لا تکلف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے مکلف نہیں کیے گئے، یا لا یکلفک اللہ، اللہ پاک نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا، یعنی آپ کو یہ تھوڑی اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جا کے لے لو ادھار چیز، اور جب آئے گی تو ہم ادا کر دیں گے، یہ تھوڑی فرمایا۔ آپ کے پاس ہے آپ دیں، نہیں ہے آپ معذرت کر لیں کہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گفتگو کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ تو وہاں ایک شخص موجود تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خرچ کیجئے، آپ خرچ کیجئے، اور عرش کے مالک یعنی اللہ پاک سے کمی کا کوئی خوف نہ رکھیے، نہیں وہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ دیتے جائیں اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا جائے گا،
راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ بہذا امرتو، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں خوب لوگوں کو عطا کروں، خوب لوگوں کو دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو عطا فرماتے تھے، اور اتنا عطا فرماتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ جس کے بعد فاقے کا کبھی خوف ہی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطائیں ہوتی تھیں وہ بے مثل و بے مثال ہوا کرتی تھیں۔ بعض اوقات ایسی باتیں، ایسی چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے تھے کہ لوگ حیرت کے اندر پڑ جاتے تھے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے بڑی خوبصورت چادر بن کر اس پہ گوٹا کاری کر کے اس کی کناروں کو بڑا خوبصورت سا سجا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت چادر کی بڑی حاجت تھی، کیونکہ اس وقت عام طور پہ چادریں ہی پہنی جاتی تھیں، لباس چادروں کا ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی چادر کی اس وقت، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی چادر کو قبول کیا اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور جب باہر آئے تو وہ چادر پہن کر آئے۔ اب ظاہر ہے کہ چادر خوبصورت اور پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اس چادر کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ٹھیک ہے، ہم عطا فرما دیں گے۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس چادر کو لپیٹا، پرانی والی چادر پہنی، آ کے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ اب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی حاجت تھی، ضرورت تھی، پھر بھی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، تو آپ نے پھر کیوں مانگ لیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے پہننے کے لیے تھوڑی مانگا ہے، میں نے اس لیے مانگا کہ یہ چادر میری کفن بن جائے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں کچھ مال نہیں رکھتے تھے، جو آتا اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کسی کام سے احد پہاڑ کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو اور میں اس سونے کو 1 رات اور بعض میں ہے 3 راتوں تک اپنے پاس رکھوں، مگر سوائے 3 دینار کے، صرف 3 دینار ہو، وہ بھی قرض ادا کرنے کے لیے میں اپنے پاس رکھوں، باقی سارا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر ڈالوں۔
صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بحرین فتح ہو گیا تو وہاں سے ایک بہت زیادہ مال لایا گیا. مال کا مطلب سونے چاندی کے ڈھیر لائے گئے. جب یہ مال غنیمت یا جو خراج کا مال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد کے اندر پھیلا دو، یعنی مسجد کے ایک حصے کے اندر اس کو ڈال دو. راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے اور ایک نظر اٹھا کر بھی اس مال کی طرف نہیں دیکھا. نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمانے کے بعد اس مال کے پاس آئے اور جو شخص بھی آتا جاتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے، یہاں تک کہ ایک دینار بھی اس میں باقی نہ رہا. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو شئت لصارت معی هذه الجبال ذهبا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، یہ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سونا چاندی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پر تشریف فرما رہتے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو کرتے یا ان کی باتوں کو سنتے، جو بھی آپ کا معمول تھا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھا کے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اپنی رات یا اپنا وقت اس حال میں گزاروں کہ وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر کے اندر ہو، لہذا میں صدقہ کرنے کا حکم دے کر آ گیا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. اپنے پاس رکھتے کچھ نہیں تھے اور چاہتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کر چلتے ہیں. جس کو جو چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا کرتے تھے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا تو بہت فرماتے تھے، دیتے بہت تھے. جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، نئے نئے ایمان لانے والے ہوتے، ان کو بہت دیتے تھے. جو نئے نئے ایمان لاتے ان کو بہت دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل رہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا مال دے رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر بیٹھتا، آہستہ آہستہ دنیا کی ساری محبت اس کے دل سے دور ہو جایا کرتی تھی. مال کی کوئی پرواہ ہی اسے نہیں رہتی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ عطا فرمائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر ڈالا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت تھی، اس سے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جاتی تھی. اور جو آپ کے بالکل قریبی صحابہ کرام علیہم رضوان ہوتے تو ان کا تو معمول ہی عجب تھا. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد بھی بندہ غنی یعنی مالدار رہے، یعنی غنا کی حالت میں ہو. ایسا صدقہ نہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے بعد خود فقیر ہو جائے، خود محتاج ہو جائے، پھر دوسروں سے مانگتا پھرے.
اس لیے بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پورا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ نہیں کرنے دیا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب جیش الاسرہ کے لیے، جو غزوہ تبوک تھا، اس کے لیے اپنے اپنے طور پر مال پیش کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما لیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ببرکت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر اور ان کے پورے گھرانے کو ایسا صبر عطا کیا تھا کہ گھر میں اگر کوئی چیز نہ بھی ہوتی تو ناشکری کا اور بے صبری کا کوئی کلمہ ان کی زبان کے اوپر نہ آتا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کونین ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور بیٹی ہو اور ایک ہی بیٹی باقی رہی ہو، باقی بیٹیاں گھر رخصت ہو چکی ہوں، دنیا سے انتقال ہو چکا ہو، بیٹے بھی نہ ہوں، بیٹی ایک باقی رہ گئی ہو تو کس قدر پیاری ہوتی ہے، کس قدر لاڈلی ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تربیت کیسی تھی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حال یہ تھا کہ خود چکی چلایا کرتی تھی، خود جھاڑو دیا کرتی تھی، ہاتھوں میں چکی کے نشان پڑ جاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، کنیز آئے ہوئے ہیں، تو آپ بھی جا کے ایک کنیز یا غلام لے لیں تاکہ یہ جو اتنا کام کاج کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی اس کے اندر معاونت ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی، آسانیاں آپ کے لیے ہو جائیں گی۔ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوتے، وہ ساری بات حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتی ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ساری بات بتاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھیں اور اس مقصد سے آئی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں کہتے کہ میں تمہیں غلام یا کنیز دوں گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر آپ نے ان کو تسبیح فاطمہ سکھائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ تو یہ تعلیم دی کہ یہ پڑھ لو اور یہ تمہارے لیے غلام اور کنیز سے بہتر ہے، یعنی اس کو پڑھ کے رات کو سوئیں گے تو صبح ساری تھکاوٹ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے پورا گھر سونے کا بن جاتا، صحابہ کو اشارہ کر دیتے جن کے پاس مال و دولت تھا وہ بھر کے رکھ دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دولت کو پسند نہیں فرماتے تھے، جس کو چاہتے تھے عطا فرماتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو بھی نکال دیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کا عالم تھا۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے ہیں۔ اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نہیں تھا، بلکہ اب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جود و کرم ہے وہ کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاءُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تھے ہی سخی، سب سے بڑھ کر جود و کرم فرمانے والے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں بہت ہی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، یعنی دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ کیوں رمضان میں کیوں زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے؟ اس کو اس سے سمجھیں کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمائیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ،
اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں بچے کریں گے، بچوں نے جو کرنا ہے وہ بچوں کو کرنے دیں، جو بڑے ہیں وہ بڑوں والے کام کریں، بچوں کو بچوں والے کام کرنے دیں، وہ خاموش نہیں ہوں گے، وہ باتیں کریں گے، لیکن جو بڑے ہیں وہ بچے نہ بنیں، وہ بڑے ہو کر باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی۔ ماشاءاللہ اکثریت آپ کی توجہ سے سن رہی ہے اور فائدہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا اس سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپناؤ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو متخلق، مزین، متحلہ کرو، یعنی اللہ کی وہ باتیں کہ جو وہ مخلوق کو عطا فرماتا ہے اسے تم اختیار کرو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس صفت میں سے حصہ حاصل کریں اور خود دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے بنیں، دوسروں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں۔ اللہ جل شانہ عفو ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، تو اللہ کی اس صفت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام سے بندہ حصہ حاصل کرے اور بندہ بھی دوسروں کو معاف کرنے والا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے، عطا فرمانے والا ہے، تو لہذا بندہ بھی دوسروں کو عطا کرنے والا بنے، یعنی ان چیزوں کو اختیار کرے کہ جن چیزوں کو بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کر سکتے ہو اسے اختیار کرو۔ اب رمضان کا جو مبارک مہینہ ہوتا ہے اس میں اللہ جل شانہ کی بہت زیادہ عنایتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم میں سے ہے، اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اسی خوبی پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، زیادہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب ایسے ایام آئیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہوں، انعامات دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہوں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر زیادہ خیرات کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقات دینے چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر خوب خیرات کرے، خوب لوگوں کی مدد کرے، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ یعنی ربیع الاول شریف آئے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہم پر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس مہینے کے اندر ہوئی۔ بندے کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ثابت ہوتا ہے۔ حین یلقاہ جبریل، رمضان میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عروج اس وقت ہوتا تھا جب جبریل امین علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ جبریل سے ملاقات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرتے، جو مانگنے والا آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو ہر چیز عطا فرمایا کرتے تھے، سخاوت بڑی بھی ہوتی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سخاوت کرنا، زیادہ دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ اور یہ تعلیم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک مقرب پرہیزگار بندوں کی زیارت اور ان کی صحبت بندے کو نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر مزید صدقہ و خیرات کیا کرے، کہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اسے کسی ولی اللہ کی زیارت نصیب کی۔
جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. جبریل امین علیہ السلام کا ایک قول سورہ مریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اس آیت کا شان نزول بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جبریل امین علیہ السلام کچھ دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں آ سکے، نہیں پہنچ سکے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل آپ ہمارے پاس روز کیوں نہیں آتے؟ ہم آپ سے روز ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، روز ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. لیکن ہم جب بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اس قدر شوق رکھا کرتے تھے. امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام ابن عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے امام گزرے ہیں تفسیر کے. امام ابن عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ایک ہی مرتبہ آئے، بعض کے پاس 5 مرتبہ، بعض کے پاس 10 مرتبہ، بعض کے پاس 20 مرتبہ، کسی کے پاس 40 مرتبہ، تو کسی کے پاس 50 60 70 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. لیکن یہ جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی ہیبت ایسی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف 2 مرتبہ ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے 600 پر ہیں اور ایک پر ان کا مشرق و مغرب کو بھر دیتا ہے. اتنی عظیم اور اتنی بڑی مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے ان کو فرشتوں کا سردار بنایا اور ان کو ذی قوت والا اور امین فرمایا ہے کہ یہ امانت دار ہیں، روح الامین ہے، پیغام پہنچانے میں یہ امانت دار ہیں. قرآن پاک میں ان کی تعریفیں کی گئیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ تو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 24,000 مرتبہ کسے کہتے ہیں 24,000؟ اور آپ کا عام طور پہ جو آنا ہوا وہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ہوا، اعلان نبوت کے بعد ہوا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کتنی عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. اور پھر 40 سال کی عمر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنا عرصہ تشریف فرما رہے؟ 23 سال. تو 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر سال 1,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور پھر آپ دنوں کا حساب لگائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دن میں 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. اور یہ ادھر سے نہیں آتے تھے، یہ سدرۃ المنتہا سے آتے تھے. سدرۃ المنتہا، منتہا کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ سب چیزیں انتہا کو پہنچ جاتی ہے، مخلوق کی انتہا اس مقام پر ہو جاتی ہے. وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہاں سے جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر ہوا کرتے تھے. اسی لیے امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے. درود پاک پڑھیے، پھر ایک خوبصورت حدیث پاک بیان کرتا ہوں. امام احمد فضائل صحابہ میں اور امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو کھنگال ڈالا، پلٹ ڈالا، یعنی اچھی طریقے سے اس کو دیکھ ڈالا. فلم ارى رجلا افضل من محمد ولا بیتا افضل من بنی ہاشم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا شخص دیکھا ہی نہیں، اور بنو ہاشم سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا گھر دیکھا ہی نہیں. تو یہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خادم تھے، محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ خوش ہوتے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے. اور ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوتا کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، تو وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. اس کو اس سے سمجھیں کہ یہ مثال کیوں دی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ تیز چلنے والی ہوا، اس سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت کرتے تھے. بندہ مختلف چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اور ہر چیز کی محتاجی جو ہوتی ہے وہ ایک حد تک ہوتی ہے. بندہ زندگی گزارنے کے لیے گھر کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گھر اس کے پاس ہو کہ جس میں وہ رات رک سکے، اپنے گھر میں رہ سکے. بغیر اس کے اس کی زندگی یہ مشکل کے اندر پڑ جاتی ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے بندہ. تو بندہ گھر کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ محتاجی ایک حد تک ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، جھگیوں کے اندر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. تو ان کی جو محتاجی ہے وہ ایک حد تک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے بڑھ کر بندہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے. گھر کے بغیر بندہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن کھانے کے بغیر بندہ گزارا نہیں کر سکتا. کوئی بھی ہو، اس کو کچھ عرصے کے کچھ وقت کی برداشت ہو سکتی ہے، اس کے بعد اسے بھوک لگے گی، کھانے کا وہ محتاج رہتا ہے. ایک دن 2 دن بندہ فاقہ کر لیتا ہے، 3 دن فاقہ کر لیتا ہے، 4 دن فاقہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن اس کھانے سے بھی بڑھ کر بندہ جس چیز کا محتاج ہے وہ ہے پانی. کہ کھانے کے بغیر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ وقت نکال لے اور اچھا بھلا وقت نکال لے اپنی طاقت کے مطابق، لیکن پانی کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے، اس کی محتاجی زیادہ ہوتی ہے. بندہ پیاس کھانے کے مقابلے میں کم برداشت کر سکتا ہے. 1 دن 2 دن بندہ پیاسا رہ لے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا.
لیکن اس پانی سے بھی بڑھ کر جس کی محتاجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہوا. ہوا ہمہ وقت ہمارے درمیان موجود ہوتی ہے. ایک تو ہوا چلتی ہے نا، تو چلتی ہوئی لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ ہوا لگ رہی ہے، چل رہی ہے. پنکھا چل رہا ہے تو اس کی ہوا ہمیں آ رہی ہے. پنکھا بند ہو جائے، کمرے سارے، دروازے سارے بند ہو جائیں تو بھی فضا کے اندر یہ ہوا موجود رہتی ہے. اگر یہ ہوا ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے اندر یہ آپ کے ساری عمارتیں، سب چیزیں یہ تہو بالا ہو جائیں، عمارتیں ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں سب. یہ ہوا کی وجہ سے باقی رہتی ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہوا آکسیجن کو سارا نکال لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ مر جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو سزا دی جاتی ہے بعض مجرموں کو، ان کو چیمبر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور ساری آکسیجن کو سک کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کے اندر مر جاتے ہیں. تو پانی کے بغیر بندہ ابھی ایک دن 2 دن گزار سکتا ہے، لیکن ہوا کے بغیر بندہ ایک دن بھی، آدھا دن بھی، بلکہ چوتھائی دن بھی نہیں گزار سکتا. تھوڑی دیر گزرے گی، اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن اس ہوا سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے جس کا بندہ محتاج ہوتا ہے، اور وہ ہے رحمت. وہ رحمت ہے کہ بغیر رحمت کے بندہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کافر، اس کو جو کھانا پینا ملتا ہے دنیا کے اندر، نعمتیں ملتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ پاک پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن یہ بے وقعت چیز ہے، دنیا بے حیثیت چیز ہے، اس لیے ان کو یہاں پر رحمت میں سے یہ حصہ مل رہا ہے کہ کھانا پینا اور آسائشیں مل رہی ہیں. یہ رحمت کی وجہ سے مل رہی ہیں. اگر یہ رحمت نہ ہو تو ایک لمحہ بھی کوئی کافر دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہے تو یہ زندہ ہے. تو رحمت کے بغیر کوئی بھی مخلوق ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر جو رحمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو ہوا سے بڑھ کر خیر کی سخاوت کرنے والے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہوتے تھے، جو ہوا سے بڑھ کر لوگوں کے اوپر خیر کی سخاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کی رحمت کی وجہ سے مخلوق اپنے وجود کو باقی رکھتی ہے. قرآن پاک میں مشہور و معروف آیت ہے جو مفہوم میں نے بیان کیا کہ رحمت کے بغیر کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا. اس کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سنیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ اب ہر ایک کے لیے رحمت ہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات قائم ہیں. رحمت کے سب محتاج ہیں. اب یہ عالم قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت موجود ہے، ورنہ اگر یہ رحمت موجود نہ ہوتی تو یہ عالم باقی نہ رہتا. آپ کو سارے عالم کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنایا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی بقا اور کائنات کے وجود کا سبب ہیں. آپ کے بغیر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ کسی چیز کو کوئی وجود مل ہی نہیں سکتا. اب چاہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف ابھی نہ لائے،
اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت ہیں کہ جس کی وجہ سے اس وقت کے لوگ قائم ہیں. جب آپ تشریف لے آئے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، آپ کی وجہ سے وہ لوگ باقی رہے. دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور آپ کی وجہ سے لوگ قیامت تک باقی ہی رہیں گے. کیسے؟ مستدرک حاکم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث پاک ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی، یعنی آپ نے اس درخت سے کھا لیا جس سے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر عتاب فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. پھر فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات ملے جو انہوں نے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. وہ کلمات کیا تھے؟ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ یہ کی کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سوال کرتا ہوں، یعنی ان کے وسیلے سے میں توبہ کرتا ہوں. اللہ پاک نے توبہ تو قبول فرمائی اور پوچھا کہ اے آدم تمہیں ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اللہ جانتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ یہ محمد جو ہیں تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے پیارے ہیں، اس لیے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تجھے پیدا کرتا، نہ میں جنت کو نہ دوزخ کو پیدا فرماتا. یعنی ان کی ذات ہے تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور انسان وجود کے اندر آئے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی، ان کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہ ہوتا، اور ان کا وجود نہ ہوتا تو پھر ہم بھی نہ ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہی ہمارے وجود کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن علماء بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی علیہ السلام جب تشریف لے کر آتے، ان کی قوم ان کو جھٹلاتی، ان کی دعوت کو قبول نہ کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی عذاب آتا اور ان نبی علیہ السلام کے سامنے ہی اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے کر گئے، ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے کر گئے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی امت کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرماتا، ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا، تو ان نبی علیہ السلام سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا تھا، تاکہ ان کے عذاب کو دیکھ کر ان نبی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کو جھٹلایا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کے ساتھ بھلائی کا، رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی علیہ السلام کو اس کی امت سے پہلے انتقال فرما دیتا ہے، ان کو وفات دے دیتا ہے، ان کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام آگے جا کر اپنی امت کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قربان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، یعنی نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائیں، تو انا فرۃ، فرمایا کہ ہم فرۃ لہم،
کہ جس کے بچے انتقال کر گئے 3 بچے، تو وہ 3 بچے اس کے لیے فرد ہیں۔ فرد کہتے ہیں ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو کہ جو آگے جا کر پیچھے والوں کے لیے راحت کا انتظام کرے، راحت کا انتظام کرے، اس کی مشکلات دور کرنے کا انتظام کرے، ایسی ذات کو فرد کہتے ہیں۔ تو فرمایا 3 بچے اگر فوت ہو جائیں تو آگے چل کے اس کے لیے وہ فرد بنتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اس کی بخشش کا سامان کریں گے۔ قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو بخشوا کر جنت کے اندر لے جائیں گے جن کے چھوٹے نابالغ بچے انتقال کر جائیں۔ عرض کی گئی اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو فرمایا اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو وہ 2 بچے بھی اس کے لیے فرد ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے والدین کی بخشش کروائیں گے۔ عرض کی گئی اگر ایک ہی بچہ انتقال کر جائے تو فرمایا اگرچہ ایک ہی بچہ انتقال کر جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ جس کا کوئی بچہ انتقال نہ کرے تو، نابالغی میں کسی کا بچہ انتقال نہ کرے تو فرمایا انا فرط لہم، میں ان کے لیے فرد ہوں، میں ان کے لیے رحمت ہوں، میں ان کے لیے سامان کروں گا۔ تو وہاں بھی رحمت اور ہمارے وجود کا اور جنت میں جانے کا سبب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں تشریف فرما رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں رہنا اس لیے کہ تم سوالات کرتے ہو، تم پوچھتے ہو، تو میں تمہیں جوابات دیتا ہوں، اور دنیا سے رخصت ہونا اس لیے بہتر ہے کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو اس پر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اچھے عمل کرو گے تو اس پہ خوش ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ ہر زمانے کے اندر موجود ہے۔ پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب آتے تھے، اجتماعی طور پر عذاب آتے تھے جب انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ کو بھی کفار نے جھٹلایا، مشرکین مکہ نے جھٹلایا، توہین کی آپ کی۔ اصول یہی تھا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، سب کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہی اللہ پاک کا طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کفار نے یوں کہا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حق ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ اور ہم بتوں کو پوجیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، توحید کو نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ اگر یہ حق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر آسمان سے عذاب لے آئیں، آسمان سے پتھر ہمارے پر نازل ہوں اور دردناک عذاب ہمارے پاس لے کر آ جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ایسا آپ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، یعنی ایسا عذاب کہ جس کے ذریعے سے ان کو ملیا میٹ فرما دے، ایسا نہیں، ایسا عذاب نہیں دے گا۔ امام عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ ان کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ آج بھی ساری مخلوق، سارے لوگ اجتماعی طور پر مرتے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو اجتماعی عذاب آتا، آپ کا موجود رہنا یہ اجتماعی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے
رحمت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ عالم کے وجود کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے، بالخصوص قیامت کے دن آپ کی شفاعت میں سے اللہ پاک ہمیں حصہ نصیب فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی اللہ پاک ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریے کی، ہمارے خیالات کی، اعمال کی، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دور ہے، بے عملی کا دور ہے، بد عقیدگی طرح طرح سے یہ اپنے رنگ دکھا رہی ہے۔ دو نصیحتیں ہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام کے رکھیں، اپنی اولاد کے اندر بھی اس کو عام کریں کہ تمام اس طرح کے فتنوں سے بچنے کا واحد حل اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا یہ ہر طرح کے فتنے سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو فتنہ آپ دیکھیں گے اس کی بنیاد یہی بنے گی کہ بندہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات، جو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات تھیں، جو صحابہ و اہل بیت سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی، وہی تعلیمات ہیں، تو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں۔ اور دوسرا، اس پرفتن دور کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہتر جو ذریعہ ہے وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو اس دور کی یقیناً اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، عقیدے کی حفاظت کی باتیں، اچھے عمل کی باتیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جب نسلیں گزر جائیں گی تو آنے والی نسلیں بیان کریں گی کہ ہمارے بڑے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے بیانات کے اندر شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں، تو ان کا فائدہ اٹھائیں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ تشریف لے کر آئیں، ان کی زیارت کریں، ان کے ملفوظات کو سنیں، ورنہ کم از کم مدنی چینل پر ان کی باتوں کو لازمی سنا کریں۔ جو مدنی قافلے یہاں سے سفر کرتے ہیں ان مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، شرکت کریں، برکتیں حاصل ہوں گی، دل کی نرمی حاصل ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی، اچھے عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔